السلام علیکم، میرا نام ذیشان عثمانی ہے۔ آج میں آپ سے بڑا عجیب واقعہ شیئر کرنے والا ہوں۔ یہ واقعہ آپ کو شاید سمجھ میں بھی نہ آئے، اور مجھے پوری امید ہے کہ اس ویڈیو کو سننے والے 80% لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن پھر بھی کر رہا ہوں کہ اگر ریکارڈ کرا دیتا ہوں زندگی میں، آپ سال 10 سال 20 سال 25 سال جب تک یوٹیوب ہے، جب تک کوئی ویڈیو دیکھ سکے، کبھی بھی سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ زندگی میں آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ میرا ایک دوست ہے عبداللہ، اس کو بڑی کیوریوسٹی رہتی ہے ہر چیز کی، اور کسی چیز کے پیچھے پڑ جائے اللہ کا بندہ تو چھوڑتا نہیں ہے۔ وہ بارہا اس کو سمجھایا کہ بھئی چھوڑ دے، اپنا کام کرے، لیکن بس کو لگ جائے تو لگ جائے، پھر اس نے کس کی سننی ہے۔ تو اس نے اخبار میں ایک نیوز دیکھی کہ ایک بارش بزرگ ہیں، تقریباً 78-80 سال کے، رکشہ چلاتے تھے، اور انہوں نے رکشہ میں پیچھے کوئی سواری تھی، 15-16 سال کی کوئی لڑکی تھی، اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرنے کی کوشش کی، تو لوگوں نے پکڑ لیا، پکڑ کے ان کے کپڑے شپڑے پھاڑے، ان کو مارا، منہ شو کالا کیا، اور ان کو جا کے تھانے میں جمع کروا دیا۔ تو وہ میرے پاس آیا نیوز لے کے، کہنے لگا دیکھو یار ڈاکٹر صاحب، یہ جو بندہ ہے اس کی شکل سے کہیں نہیں لگتا کہ بندے نے ایسا کوئی کام کیا ہوگا۔ مطلب کوئی 15-16 سال کا لڑکا لونڈا لپاڑا یہ کام کرے، سمجھ میں آتا ہے؟ یہ تقریباً 80 سال کے بارش بزرگ آ رہے ہیں، سجدے کا نشان ہے پیشانی کے اوپر، یہ ہوا کیا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو میں کہا بھائی میں تھوڑی جانتا ہوں، مجھے کیا پتہ، جان چھوڑ اس کی۔ کہہ رہے نہیں جی مجھے معلوم کرنا ہے۔ خیر اس نے فون شون لگائے، اس کے ایک دو دوست ادھر ادھر پولیس میں نکل آئے، وہ جیل میں بابا جی کے پاس پہنچ گیا، تو ان سے دوستی کی، ان سے بات چیت کی، تو مجھ سے پوچھا کیا ہوا، تو کہہ رہے میں تو بڑا خوش ہوں، میں تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ کام ہو گیا۔ بولے حضرت کیسی بات کر رہے ہیں آپ، اتنی رسوائی ہو گئی، منہ کالا ہو گیا، اخباروں میں نام آ گیا، بریکنگ نیوز چل گئی، آپ خوش ہیں؟ تو کہہ رہے ہاں اس دن کا انتظار تھا مجھے پچھلے 53 سالوں سے۔ تو بولے 53 سالوں سے آپ کو انتظار تھا، مطلب کیا بات کر رہے ہیں آپ، کیا ہوا ہے؟ تو کہنے لگے کہ جی میں لڑکا سا تھا، ہم لوگ پشاور کے ایک نوائی گاؤں میں رہتے تھے، میرے باپ کے پاس کہیں سے پیسہ آیا تو انہوں نے ہمارا گھر بڑا بنا دیا، تو ہمارا 2 منزلہ گھر ہو گیا، اور آس پاس میں جتنے بھی گھر تھے وہ سب 1 منزلہ۔ میری عمر کوئی زیادہ نہیں تھی، 18 19 20 21 سال کی میری عمر تھی، وہ اس قسم کی عمر ہوتی ہے شرارتوں کی۔ تو میرا محبوب مشغلہ بن گیا کہ میں چھتوں پہ چڑھ کے باقی لوگوں کے گھر میں جھانکتا تھا۔ اب سب غریب لوگ تھے تو وہ ایک کمرے کے اوپر چھت ڈال دیتے تھے، باقی بڑا سارا صحن ہوتا، واش روم ہوتا، تو اس پہ کوئی چھت نہیں ہوتی تھی۔ بس میں لوگوں کو دیکھتا رہتا تھا کہ وہاں پہ کسی طرح دیکھوں۔ کچھ عرصے بعد ہمارے محلے میں گھر کے سامنے کوئی نئے لوگ آئے، تو اس میں ایک بچی آئی، تو اس کی آنکھیں بڑی اچھی تھیں۔ اب میں آنکھیں دیکھ کے بالکل اس کے اوپر، وہ عمر بھی ایسی تھی، بالکل فریفتہ ہو گیا کہ کیا خوبصورت ہوگی۔ لیکن وہ بچی جو تھی پورا کا پورا وہ برقع کرتی تھی، نقاب لیتی تھی، ہاتھ میں دستانے، پاؤں میں بھی موزے، تو کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا، تو مجھے بڑی تمنا تھی۔ خیر ایک دن میں چھت پہ چڑھا تو دیکھا کہ وہ سامنے صحن کے اندر ٹہل رہی ہے۔ اب میری تو لاٹری لگ گئی کہ جی یہاں تو میں نے اس کے زندگی میں کبھی ناخن بھی نہیں دیکھا، آج یہ ساری کی ساری میرے سامنے موجود ہے۔ تو کہنے لگا میں آرام سے اس کو دیکھتا رہا، ایک دم سے اچانک اس کی نظر میرے پہ پڑ گئی، تو بالکل وہ بیچاری شرم کے ہمارے پتھر کی بن گئی۔ اس سے کچھ نہیں بولا، لیکن میں نے اس کی آنکھ میں موٹے موٹے آنسو دیکھے۔ اب پتہ نہیں اس کی آنکھ میں کیا بات تھی کہ مجھے بہت گھبراہٹ ہوئی، تو میں بھاگ کے نیچے اپنے گھر کے اندر آ گیا، اور مجھے بخار چڑھ گیا۔ 4 دن تک میں بخار میں تپتا رہا۔ 4 دن کے بعد جب میں واپس اٹھا، لوگوں سے پوچھا آس پاس میں، پتہ چلا کہ وہ لوگ کرایہ دار تھے اور مکان چھوڑ کے کہیں چلے گئے۔ اس دن کے بعد سے مجھے لڑکی نہیں ملی، لیکن میرے دل میں ڈر بیٹھ گیا کہ اس بندی نے مجھے خاموش بددعا دی ہے، اور یہ ایک نہ ایک دن اپنا اثر ضرور دکھائے گی۔ اس دن سے میری زندگی چینج ہو گئی، میں نے ساری الٹی سیدھی حرکتوں سے توبہ کی، نماز کا صوم صلات کا پابند ہو گیا، اچھی طریقے سے زندگی گزاری، پڑھا لکھا، جاب کی، شادی ہوئی، بچے ہوئے، بچے بڑے ہو گئے، سب کچھ اپنے گھروں پہ چلے گئے۔ پھر میں نے رکشہ چلانا شروع کر دیا۔ اب کیونکہ میں بزرگ تھا، بوڑھا تھا، میری سفید داڑھی تھی، تو لوگ ٹرسٹ کر کے زیادہ تر بچیاں میرے پاس ساتھ اسکول بھیجا کرتے تھے۔ زندگی آرام سے چلتی رہتی تھی، اور یہ بات میرے دماغ سے بالکل نکل گئی۔ پھر ایک دن اچانک کیا ہوا کہ یہ لڑکی آئی، یہ بھی کوئی 15-16 سال کی بچی تھی، 9ویں کلاس کی، لیکن پتہ نہیں جب یہ رکشہ میں آ کے بیٹھتی، میں بیک میرر میں اس کو ضرور دیکھتا، اور میں خود اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر پاتا۔ تو ایک دن میں اسی طرح لے کے جا رہا تھا اس کو، اس کی ساتھ والی سہیلیاں نہیں آئیں، یہ اکیلی تھی، تو میں نے راستے میں رکشہ روک دیا۔ اس سے پہلے میں کچھ کرتا، لڑکی نے شاید گھر میں شکایت کر دی ہوگی کہ مجھ پہ آواز مارتا ہے یا مجھے پیچھے سے دیکھتا ہے، تو اس کے رشتہ دار وغیرہ آ گئے، انہوں نے مجھے پکڑا، اور میں اس طریقے سے جیل میں آ گیا۔ تو کہہ رہے ہیں یہ بددعا تھی جو 53 سال پہلے میری طرف چلی تھی، لگی نہیں تھی، اس کا 53 سال سے میں انتظار کر رہا تھا، اور اگر اب یہ نہیں لگتی تو آخرت میں میرے ساتھ بہت برا ہوتا۔ تو میں تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، جو کچھ ہونا تھا یہاں پر ہو گیا، اب کم سے کم سکون سے مر سکوں گا۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں یہ بہت ساری خاموش بددعائیں ہم روز کے حساب سے سمیٹ رہے ہوتے ہیں۔ میرے سرتے سکھر مولانا عبدالرحمن صاحب، وہ تندور کی روٹی نہیں کھاتے تھے، اور شیرمال وغیرہ جو ہوتے ہیں، تو پوچھتے تو کیوں نہیں کھاتے، آپ پیسے دے کے خرید رہے ہیں، کیا برائی ہے، حلال چیز ہے۔ وہ بولتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، لیکن انہیں شوکیس میں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، اور آس پاس چلتے ہوئے لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کتنے غریب لوگ ہوں گے جو بھوکے ہوں گے، جو حسرت سے اس کو دیکھتے ہوں گے روٹیوں کو اور شیرمال کو، اور خریدنے کی سکت نہیں رکھتے ہوں گے۔ تو اتنی آہیں اور اتنی نظریں جس روٹی پہ رکھی ہوئی ہے وہ مجھ سے نہیں کھائی جاتی۔ خیر ان کا اپنا ایک تھا۔ ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ مولوی صاحب اپنی ساری دعائیں سکھاتے ہیں،
मोटी सी कोई बद्दुआ मांगें, सिखाएं मुझे ना। कभी कभी लोग बहुत तंग करते हैं और दिल चाहता है कि बद्दुआ दूं कि उनका बेड़ा गर्क हो, क्या करूं? तो हंसने लगे। फिर उन्होंने मुझे बोला कि बेटा चुप से बड़ी बद्दुआ कोई नहीं है। जब बंदा बोलता रहता है ना तो कुदरत खामोश हो जाती है। जब बंदा खामोश हो जाए ना तो फिर कुदरत बदला लेती है, वो बहुत बारीक पीसती है। टाइम लगता है आराम से, लेकिन पीसती बहुत बारीक है। तो चुप से बड़ी बद्दुआ कोई नहीं होती। हम लोग चलते फिरते स्पेशली पाकिस्तान में जुगतबाजी के, छेड़ने के, लोगों को मज़े लेने के आदी पड़ गए। ये टिकटॉक ने बेड़ा गर्क मार दिया हमारी कौम का। वो बच्चा जो बोले कि अपने पर्सनल डेवलपमेंट में काम कर रहा है और उसको अपनी परवाह है, और रोज़ के 2-4 घंटे टिकटॉक भी देखता है, उसके मोबाइल फ़ोन में टिकटॉक इंस्टॉल है, तो उसकी बात मानने को मैं सिरे से तैयार ही नहीं हूँ कि इस शख्स को कम से कम बाकी किसी की परवाह है या नहीं, अपनी परवाह तो कम से कम इसको नहीं है। तो मैं जुगतबाजी कर करके, छेड़ के, नारे, फ़िक्रे कस के बहुत सारी खामोश बद्दुआएँ समेट रहे होते हैं। किसी को डांट दिया, किसी पे अथॉरिटी अपनी ज़ाहिर कर दी, किसी को एयरपोर्ट पे ज़लील कर दिया, और समझ रहे होते हैं हमसे कोई नहीं पूछेगा। यकीन रखें ऊपर जो होगा तो होगा, ये यहाँ पर भी ना इसका हिसाब ज़रूर देना पड़ेगा। वो शायर कहता है, अदलो इंसाफ नहीं हश्र के दिन पे मौकूफ़, ज़िंदगी ख़ुद भी गुनाहों की सज़ा देती है। तो मैं भी जब से वाक़या सुना है मैं भी सोच रहा हूँ, आप भी सोचिए कि ज़िंदगी में कितनी खामोश बद्दुआएँ जमा की हैं। याद रखिए, किसी दिन कोई ऐसा शख्स आपकी ज़ुबान के नीचे आ गया ना जिसका अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, तो जानमाज़ भी आके बैठ जाएगा, उसके पास तो कुछ और है नहीं ना। वो अपनी आहों के हिसार में आपकी दुआएं राख कर देगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ीशान उस्मानी है। आज मैं आपसे बड़ा अजीब वाक़या शेयर करने वाला हूँ। ये वाक़या आपको शायद समझ में भी ना आए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को सुनने वाले 80% लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन फिर भी कर रहा हूँ कि अगर रिकॉर्ड करा देता हूँ। ज़िंदगी में आप साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, जब तक यूट्यूब है, जब तक कोई वीडियो देख सके, कभी भी समझ जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी में आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। वाक़या कुछ यूँ है कि मेरा एक दोस्त है अब्दुल्ला, उसको बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है हर चीज़ की, और किसी चीज़ के पीछे पड़ जाए, अल्लाह का बंदा तो छोड़ता नहीं है। वो बारहा उसको समझाया कि भाई छोड़ दे, अपना काम करे, लेकिन बस को लग जाए तो लग जाए, फिर उसने किसकी सुननी है। तो उसने अखबार में एक न्यूज़ देखी कि एक बारिश बुज़ुर्ग हैं, तकरीबन 78-80 साल के, रिक्शा चलाते थे, और उन्होंने रिक्शा में पीछे कोई सवारी थी, 15-16 साल की कोई लड़की थी, उसके साथ कोई बदतमीज़ी करने की कोशिश की। तो लोगों ने पकड़ लिया, पकड़ के उनके कपड़े शपड़े फाड़े, उनको मारा, मुँह काला किया, और उनको जाके थाने में जमा करवा दिया। तो वो मेरे पास आया न्यूज़ लेके, कहने लगा, देखो यार डॉक्टर साहब, ये जो बंदा है इसकी शक्ल से कहीं नहीं लगता कि बंदे ने ऐसा कोई काम किया होगा। मतलब कोई 15-16 साल का लड़का, लोंडा लपाड़ा, ये काम करे, समझ में आता है। ये तकरीबन 80 साल के बारिश बुज़ुर्ग आ रहे हैं, सजदे का निशान है पेशानी के ऊपर, ये हुआ क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं कहा भाई मैं थोड़ी जानता हूँ, मुझे क्या पता, जान छोड़ इसकी। कह रहे नहीं जी, मुझे मालूम करना है। खैर उसने फ़ोन शोन लगाए, उसके 1-2 दोस्त इधर उधर पुलिस में निकल आए, वो जेल में बाबा जी के पास पहुँच गया। तो उनसे दोस्ती की, उनसे बातचीत की। तो मुझसे पूछा क्या हुआ, तो कह रहे मैं तो बड़ा खुश हूँ, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि काम हो गया। बोले हज़रत कैसी बात कर रहे हैं आप, इतनी रसवाई हो गई, मुंह काला हो गया, अखबारों में नाम आ गया, ब्रेकिंग न्यूज़ चल गई, आप खुश हैं? तो कह रहे हाँ, इस दिन का इंतज़ार था मुझे पिछले 53 सालों से। तो बोले 53 सालों से आपको इंतज़ार था, मतलब क्या बात कर रहे हैं आप, क्या हुआ है? तो कहने लगे कि जी मैं लड़का सा था, हम लोग पेशावर के एक नवाई गांव में रहते थे, मेरे बाप के पास कहीं से पैसा आया तो उन्होंने हमारा घर बड़ा बना दिया, तो हमारा 2 मंजिला घर हो गया, और आसपास में जितने भी घर थे वो सब 1 मंजिला। मेरी उम्र कोई ज़्यादा नहीं थी, 18, 19, 20, 21 साल की मेरी उम्र थी। वो इस किस्म की उम्र होती है शरारतों की। तो मेरा महबूब मशगला बन गया कि मैं छतों पर चढ़ के बाकी लोगों के घर में झाँकता था। अब सब गरीब लोग थे, तो वो एक कमरे के ऊपर छत डाल देते थे, बाकी बड़ा सारा सहन होता, वाशरूम होता, तो उस पर कोई छत नहीं होती थी। बस मैं लोगों को देखता रहता था कि वहाँ पर किसी तरह देखूँ। कुछ अरसे बाद हमारे मोहल्ले में घर के सामने कोई नए लोग आए, तो उसमें एक बच्ची आई, तो उसकी आंखें बड़ी अच्छी थी। अब मैं आंखें देख के बिल्कुल उसके ऊपर, वो उम्र भी ऐसी थी, बिल्कुल फरीफ्ता हो गया कि क्या खूबसूरत होगी। लेकिन वो बच्ची जो थी पूरा का पूरा वो बुर्का करती थी, नकाब लेती थी, हाथ में दस्ताने, पाँव में भी मोज़े, तो कुछ भी नज़र नहीं आता था। तो मुझे बड़ी तमन्ना थी। खैर एक दिन मैं छत पे चढ़ा तो देखा कि वो सामने सहन के अंदर टहल रही है। अब मेरी तो लॉटरी लग गई कि जी यहाँ तो मैंने इसके ज़िंदगी में कभी नाखून भी नहीं देखा, आज ये सारी की सारी मेरे सामने मौजूद है। तो क्या लगा, मैं आराम से उसको देखता रहा। एकदम से अचानक उसकी नज़र मेरे पे पड़ गई, तो बिल्कुल वो बेचारी शर्म के हमारे पत्थर की बन गई। उससे कुछ नहीं बोला, लेकिन मैंने उसकी आँख में मोटे मोटे आंसू देखे। अब पता नहीं उसकी आँख में क्या बात थी कि मुझे बहुत घबराहट हुई, तो मैं भाग के नीचे अपने घर के अंदर आ गया और मुझे बुखार चढ़ गया। 4 दिन तक मैं बुखार में तपता रहा। 4 दिन के बाद जब मैं वापस उठा, लोगों से पूछा आसपास में, पता चला कि वो लोग किराएदार थे और मकान छोड़ के कहीं चले गए। उस दिन के बाद से मुझे लड़की नहीं मिली, लेकिन मेरे दिल में डर बैठ गया
کہ اس بندی نے مجھے خاموش بددعا دی ہے اور یہ ایک نہ ایک دن اپنا اثر ضرور دکھائے گی۔ اس دن سے میری زندگی چینج ہو گئی۔ میں نے ساری الٹی سیدھی حرکتوں سے توبہ کی، نماز کا، صوم صلات کا پابند ہو گیا، اچھی طریقے سے زندگی گزاری، پڑھا لکھا، جاب کی، شادی ہوئی، بچے ہوئے، بچے بڑے ہو گئے، سب کچھ اپنے گھروں پہ چلے گئے۔ پھر میں نے رکشہ چلانا شروع کر دیا۔ اب کیونکہ میں بزرگ تھا، بوڑھا تھا، میری سفید داڑھی تھی، تو لوگ ٹرسٹ کر کے زیادہ تر بچیاں میرے پاس ساتھ اسکول بھیجا کرتے تھے۔ زندگی آرام سے چلتی رہتی تھی اور یہ بات میرے دماغ سے بالکل نکل گئی۔ پھر ایک دن اچانک کیا ہوا کہ یہ لڑکی آئی، یہ بھی کوئی 15-16 سال کی بچی تھی، 9ویں کلاس کی، لیکن پتہ نہیں جب یہ رکشہ میں آ کے بیٹھتی، میں بیک مرر میں اس کو ضرور دیکھتا اور میں خود اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر پاتا۔ تو ایک دن میں اسی طرح لے کے جا رہا تھا اس کو، اس کی ساتھ والی سہیلیاں نہیں آئی، اکیلی تھی، تو میں نے راستے میں رکشہ روک دیا۔ اس سے پہلے میں کچھ کرتا، لڑکی نے شاید گھر میں شکایت کر دی ہوگی کہ یہ مجھ پہ آواز مارتا ہے یا مجھے پیچھے سے دیکھتا ہے، تو اس کے رشتہ دار وغیرہ آ گئے، انہوں نے مجھے پکڑا اور میں اس طریقے سے جیل میں آ گیا۔ تو کہہ رہے ہیں یہ بددعا تھی جو 53 سال پہلے میری طرف چلی تھی، لگی نہیں تھی، اور اس کا 53 سال سے میں انتظار کر رہا تھا، اور اگر اب یہ نہیں لگتی تو آخرت میں میرے ساتھ بہت برا ہوتا۔ تو میں تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، جو کچھ ہونا تھا یہاں پر ہو گیا، اب کم سے کم سکون سے مر سکوں گا۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں یہ بہت ساری خاموش بددعائیں ہم روز کے حساب سے سمیٹ رہے ہوتے ہیں۔ میرے سرتے سکھن مولانا عبدالرحمن صاحب، وہ تندور کی روٹی نہیں کھاتے تھے، اور شیرمال وغیرہ جو ہوتے ہیں، تو پوچھتے تو کیوں نہیں کھاتے، آپ پیسے دے کے خریدنے کیا برائی ہے، حلال چیز ہے۔ وہ بولتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، لیکن انہیں شوکیس میں رکھی ہوئی ہوتی ہیں اور آس پاس چلتے ہوئے لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کتنے غریب لوگ ہوں گے جو بھوکے ہوں گے، جو حسرت سے اس کو دیکھتے ہوں گے روٹیوں کو اور شیرمال کو، اور خریدنے کی سکت نہیں رکھتے ہوں گے۔ تو اتنی آہیں اور اتنی نظریں جس روٹی پہ رکھی ہوئی ہے وہ مجھ سے نہیں کھائی جاتی۔ خیر، ان کا اپنا ایک تھا۔ ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ مولوی صاحب اپنی ساری دعائیں سکھاتے ہیں، موٹی سی کوئی بددعا مانگیں، سکھائیں مجھے نا، کبھی کبھی لوگ بہت تنگ کرتے ہیں اور دل چاہتا ہے کہ بددعا دوں کہ ان کا بیڑا غرق ہو، کیا کروں؟ تو ہنسنے لگے۔ پھر انہوں نے مجھے بولا کہ بیٹا چپ سے بڑی بددعا کوئی نہیں ہے، جب بندہ بولتا رہتا ہے نا تو قدرت خاموش ہو جاتی ہے، جب بندہ خاموش ہو جائے نا تو پھر قدرت بدلا لیتی ہے، وہ بہت باریک پیستی ہے، ٹائم لگتا ہے آرام سے لیکن پیستی بہت باریک ہے۔ تو چپ سے بڑی بددعا کوئی نہیں ہوتی۔ ہم لوگ چلتے پھرتے اسپیشلی پاکستان میں جگت بازی کے، چھیڑنے کے، لوگوں کو مزے لینے کے عادی پڑ گئے ہیں۔ یہ ٹک ٹاک نے بیڑا غرق مار دیا ہماری قوم کا۔ وہ بچہ جو بولے کہ اپنے پرسنل ڈیولپمنٹ میں کام کر رہا ہے اور اس کو اپنی پرواہ ہے، اور روز کے 2-4 گھنٹے ٹک ٹاک بھی دیکھتا ہے، اس کے موبائل فون میں ٹک ٹاک انسٹال ہے، تو اس کی بات ماننے کو میں سرے سے تیار ہی نہیں ہوں کہ اس شخص کو کم سے کم باقی کسی کی پرواہ ہے یا نہیں، اپنی پرواہ تو کم سے کم اس کو نہیں ہے۔ تو میں جگت بازی کر کر کے، چھیڑ کے، نعرے، فکرے کس کس کے بہت ساری خاموش بددعائیں سمیٹ رہے ہوتے ہیں۔ کسی کو ڈانٹ دیا، کسی پہ اتھارٹی اپنی ظاہر کر دی، کسی کو ایئرپورٹ پہ ذلیل کر دیا، اور سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ یقین رکھیں اوپر جو ہوگا تو ہوگا، یہ یہاں پر بھی نا اس کا حساب ضرور دینا پڑے گا۔ وہ شاعر کہتا ہے عدل و انصاف نہیں حشر کے دن پہ موقوف، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ تو میں بھی جب سے واقعہ سنا ہے میں بھی سوچ رہا ہوں، آپ بھی سوچئے کہ زندگی میں کتنی خاموش بددعائیں جمع کی ہیں۔ یاد رکھیے کسی دن کوئی ایسا شخص آپ کی زبان کے نیچے آ گیا نا جس کا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، تو جانماز پہ آ کے بیٹھ جائے گا، اس کے پاس تو کچھ اور ہے نہیں نا، وہ اپنی آہوں کے حصار میں آپ کی دعائیں راکھ کر دے گا۔ السلام علیکم، میرا نام ذیشان عثمانی ہے۔ آج میں آپ سے بڑا عجیب واقعہ شیئر کرنے والا ہوں۔ یہ واقعہ آپ کو شاید سمجھ میں بھی نہ آئے، اور مجھے پوری امید ہے کہ اس ویڈیو کو سننے والے 80% لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن پھر بھی کر رہا ہوں کہ اگر ریکارڈ کرا دیتا ہوں، زندگی میں آپ سال، 10 سال، 20 سال، 25 سال، جب تک یوٹیوب ہے، جب تک کوئی ویڈیو دیکھ سکے، کبھی بھی سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ زندگی میں آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ میرا ایک دوست ہے عبداللہ، اس کو بڑی کیوریوسٹی رہتی ہے ہر چیز کی، اور کسی چیز کے پیچھے پڑ جائے، اللہ کا بندہ تو چھوڑتا نہیں ہے۔ وہ بارہا اس کو سمجھایا کہ بھئی چھوڑ دے، اپنا کام کرے، لیکن بس کو لگ جائے تو لگ جائے، پھر اس نے کس کی سننی ہے۔ تو اس نے اخبار میں ایک نیوز دیکھی کہ ایک بارش بزرگ ہیں، تقریباً 78-80 سال کے، رکشہ چلاتے تھے، اور انہوں نے رکشہ میں پیچھے کوئی سواری تھی، 15-16 سال کی کوئی لڑکی تھی، اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرنے کی کوشش کی، تو لوگوں نے پکڑ لیا، پکڑ کے ان کے کپڑے شپڑے پھاڑے، ان کو مارا، منہ شو کالا کیا، اور ان کو جا کے تھانے میں جمع کروا دیا۔ تو وہ میرے پاس آیا نیوز لے کے، کہنے لگا دیکھو یار ڈاکٹر صاحب، یہ جو بندہ ہے اس کی شکل سے کہیں نہیں لگتا کہ بندے نے ایسا کوئی کام کیا ہوگا، مطلب کوئی 15-16 سال کا لڑکا لونڈا لپاڑا یہ کام کرے سمجھ میں آتا ہے، یہ تقریباً 80 سال کے بارش بزرگ آ رہے ہیں، سجدے کا نشان ہے پیشانی کے اوپر، یہ ہوا کیا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو میں کہا بھائی میں تھوڑی جانتا ہوں، مجھے کیا پتہ، جان چھوڑ اس کی، کہہ رہے نہیں جی مجھے معلوم کرنا ہے۔ خیر اس نے فون شون لگائے، اس کے 1-2 دوست ادھر ادھر پولیس میں نکل آئے، وہ جیل میں بابا جی کے پاس پہنچ گیا، تو ان سے دوستی کی، ان سے بات چیت کی،
تو مجھ سے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہہ رہے میں تو بڑا خوش ہوں، میں تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ کام ہو گیا۔ بولے حضرت کیسی بات کر رہے ہیں آپ، اتنی رسوائی ہو گئی، منہ کالا ہو گیا، اخباروں میں نام آ گیا، بریکنگ نیوز چل گئی، آپ خوش ہیں؟ تو کہہ رہے ہاں اس دن کا انتظار تھا مجھے پچھلے 53 سالوں سے۔ تو بولے 53 سالوں سے آپ کو انتظار تھا، مطلب کیا بات کر رہے ہیں آپ، کیا ہوا ہے؟ تو کہنے لگے کہ جی میں لڑکا سا تھا، ہم لوگ پشاور کے ایک نوائی گاؤں میں رہتے تھے، میرے باپ کے پاس کہیں سے پیسہ آیا تو انہوں نے ہمارا گھر بڑا بنا دیا، تو ہمارا 2 منزلہ گھر ہو گیا اور آس پاس میں جتنے بھی گھر تھے وہ سب 1 منزلہ۔ میری عمر کوئی زیادہ نہیں تھی، 18 19 20 21 سال کی میری عمر تھی، وہ اس قسم کی عمر ہوتی ہے شرارتوں کی۔ تو میرا محبوب مشغلہ بن گیا کہ میں چھتوں پہ چڑھ کے باقی لوگوں کے گھر میں جھانکتا تھا۔ اب سب غریب لوگ تھے تو وہ ایک کمرے کے اوپر چھت ڈال دیتے تھے، باقی بڑا سارا صحن ہوتا، واش روم ہوتا، تو اس پہ کوئی چھت نہیں ہوتی تھی، بس میں لوگوں کو دیکھتا رہتا تھا کہ وہاں پہ کسی طرح دیکھوں۔ کچھ عرصے بعد ہمارے محلے میں گھر کے سامنے کوئی نئے لوگ آئے، تو اس میں ایک بچی آئی، تو اس کی آنکھیں بڑی اچھی تھیں۔ اب میں آنکھیں دیکھ کے بالکل اس کے اوپر، وہ عمر بھی ایسی تھی، بالکل فریفتہ ہو گیا کہ کیا خوبصورت ہوگی۔ لیکن وہ بچی جو تھی پورا کا پورا وہ برقع کرتی تھی، نقاب لیتی تھی، ہاتھ میں دستانے، پاؤں میں بھی موزے، تو کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا، تو مجھے بڑی تمنا تھی۔ خیر ایک دن میں چھت پہ چڑھا تو دیکھا کہ وہ سامنے صحن کے اندر ٹہل رہی ہے۔ اب میری تو لاٹری لگ گئی کہ جی یہاں تو میں نے اس کے زندگی میں کبھی ناخن بھی نہیں دیکھا، آج یہ ساری کی ساری میرے سامنے موجود ہے۔ تو کہ لگا میں آرام سے اس کو دیکھتا رہا، ایک دم سے اچانک اس کی نظر میرے پہ پڑ گئی، تو بالکل وہ بیچاری شرم کے ہمارے پتھر کی بن گئی۔ اس سے کچھ نہیں بولا، لیکن میں اس کی آنکھ میں موٹے موٹے آنسو دیکھے۔ اب پتہ نہیں اس کی آنکھ میں کیا بات تھی کہ مجھے بہت گھبراہٹ ہوئی، تو میں بھاگ کے نیچے اپنے گھر کے اندر آ گیا اور مجھے بخار چڑھ گیا۔ 4 دن تک میں بخار میں تپتا رہا۔ 4 دن کے بعد جب میں واپس اٹھا، لوگوں سے پوچھا آس پاس میں، پتہ چلا کہ وہ لوگ کرایہ دار تھے اور مکان چھوڑ کے کہیں چلے گئے۔ اس دن کے بعد سے مجھے لڑکی نہیں ملی، لیکن میرے دل میں ڈر بیٹھ گیا کہ اس بندی نے مجھے خاموش بد دعا دی ہے اور یہ ایک نہ ایک دن اپنا اثر ضرور دکھائے گی۔ اس دن سے میری زندگی چینج ہو گئی، میں نے ساری الٹی سیدھی حرکتوں سے توبہ کی، نماز کا صوم صلات کا پابند ہو گیا، اچھی طریقے سے زندگی گزاری، پڑھا لکھا، جاب کی، شادی ہوئی، بچے ہوئے، بچے بڑے ہو گئے، سب کچھ اپنے گھروں پہ چلے گئے۔ پھر میں نے رکشہ چلانا شروع کر دیا۔ اب کیونکہ میں بزرگ تھا، بوڑھا تھا، میری سفید داڑھی تھی، تو لوگ ٹرسٹ کر کے زیادہ تر بچیاں میرے پاس ساتھ اسکول بھیجا کرتے تھے۔ زندگی آرام سے چلتی رہتی تھی اور یہ بات میرے دماغ سے بالکل نکل گئی۔ پھر ایک دن اچانک کیا ہوا کہ یہ لڑکی آئی، یہ بھی کوئی 15 16 سال کی بچی تھی، 9ویں کلاس کی، لیکن پتہ نہیں جب یہ رکشہ میں آ کے بیٹھتی، میں بیک میرر میں اس کو ضرور دیکھتا اور میں خود اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر پاتا۔ تو ایک دن میں اسی طرح لے کے جا رہا تھا اس کی ساتھ والی سہیلیاں نہیں آئی، اکیلی تھی، تو میں نے راستے میں رکشہ روک دیا۔ اس سے پہلے میں کچھ کرتا، لڑکی نے شاید گھر میں شکایت کر دی ہوگی کہ مجھ پہ آواز مارتا ہے یا مجھے پیچھے سے دیکھتا ہے، تو اس کے رشتہ دار وغیرہ آ گئے، انہوں نے مجھے پکڑا اور میں اس طریقے سے جیل میں آ گیا۔ تو کہہ رہے ہیں یہ بد دعا تھی جو 53 سال پہلے میری طرف چلی تھی، لگی نہیں تھی، اس کا 53 سال سے میں انتظار کر رہا تھا، اور اگر اب یہ نہیں لگتی تو آخرت میں میرے ساتھ بہت برا ہوتا۔ تو میں تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، جو کچھ ہونا تھا یہاں پر ہو گیا، اب کم سے کم سکون سے مر سکوں گا۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں یہ بہت ساری خاموش بد دعائیں ہم روز کے حساب سے سمیٹ رہے ہوتے ہیں۔ میرے سرتے سکھر مولانا عبدالرحمن صاحب، وہ تندور کی روٹی نہیں کھاتے تھے اور شیر مال وغیرہ جو ہوتے ہیں، تو پوچھتے تو کیوں نہیں کھاتے، آپ پیسے دے کے خرید رہے ہیں، کیا برائی ہے، حلال چیز ہے۔ وہ بولتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، لیکن انہیں شوکیس میں رکھی ہوئی ہوتی ہیں اور آس پاس چلتے ہوئے لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کتنے غریب لوگ ہوں گے جو بھوکے ہوں گے، جو حسرت سے اس کو دیکھتے ہوں گے روٹیوں کو اور شیر مال کو، اور خریدنے کی سکت نہیں رکھتے ہوں گے۔ تو اتنی آہیں اور اتنی نظریں جس روٹی پہ رکھی ہوئی وہ مجھ سے نہیں کھائی جاتی۔ خیر ان کا اپنا ایک تھا۔ ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ مولوی صاحب اپنی ساری دعائیں سکھاتے ہیں، موٹی سی کوئی بد دعا مانگیں، سکھائیں مجھے نا، کبھی کبھی لوگ بہت تنگ کرتے ہیں اور دل چاہتا ہے کہ بد دعا دوں کہ ان کا بیڑا غرق ہو، کیا کروں؟ تو ہنسنے لگے۔ پھر انہوں نے مجھے بولا کہ بیٹا چپ سے بڑی بد دعا کوئی نہیں ہے، جب بندہ بولتا رہتا ہے نا تو قدرت خاموش ہو جاتی ہے، جب بندہ خاموش ہو جائے نا تو پھر قدرت بدلا لیتی ہے، وہ بہت باریک پیستی ہے، ٹائم لگتا ہے آرام سے لیکن پیستی بہت باریک ہے، تو چپ سے بڑی بد دعا کوئی نہیں ہوتی۔ ہم لوگ چلتے پھرتے اسپیشلی پاکستان میں جگت بازی کے، چھیڑنے کے، لوگوں کو مزے لینے کے عادی پڑ گئے ہیں۔ یہ ٹک ٹاک نے بیڑا غرق مار دیا ہماری قوم کا۔ وہ بچہ جو بولے کہ اپنے پرسنل ڈیولپمنٹ میں کام کر رہا ہے اور اس کو اپنی پرواہ ہے، اور روز کے 2 4 گھنٹے ٹک ٹاک بھی دیکھتا ہے، اس کے موبائل فون میں ٹک ٹاک انسٹال ہے، تو اس کی بات ماننے کو میں سرے سے تیار ہی نہیں ہوں کہ اس شخص کو کم سے کم باقی کسی کی پرواہ ہے، یعنی اپنی پرواہ تو کم سے کم اس کو نہیں ہے۔ تو میں جگت بازی کر کے، چھیڑ کے، نعرے فکرے کس کے بہت ساری خاموش بد دعائیں سمیٹ رہے ہوتے ہیں۔ کسی کو ڈانٹ دیا، کسی پہ اتھارٹی اپنی ظاہر کر دی، کسی کو ایئرپورٹ پہ ذلیل کر دیا، اور سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ یقین رکھیں اوپر جو ہوگا تو ہوگا، یہ یہاں پر بھی نا اس کا حساب ضرور دینا پڑے گا۔ وہ شاعر کہتا ہے عدل و انصاف نہیں حشر کے دن پہ موقوف، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ تو میں بھی جب سے واقعہ سنا ہے میں بھی سوچ رہا ہوں، آپ بھی سوچئے کہ زندگی میں کتنی خاموش بد دعائیں جمع کی ہیں۔ یاد رکھیے کسی دن کوئی ایسا شخص آپ کی زبان کے نیچے آ گیا نا جس کا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے،
تو جانماز بھی آ کے بیٹھ جائے گا، اس کے پاس تو کچھ اور ہے نہیں نا، وہ اپنی آہوں کے حصار میں آپ کی دعائیں راکھ کر دے گا۔